پروردگار عالم کا انعام و اکرام ہے کہ جس رب ذوالجلال والمنن نے ہم سب کو دین کی مجلس میں دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوستو، یہ مجلس دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ اور جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، یہ محفل اور یہ جماعت جس کی نسبت آج ہمیں حاصل ہے، جسے آج پوری دنیا تبلیغی جماعت کے نام سے شمار کرتی ہے، یاد کرتی ہے، لیکن اس جماعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والی ہو، یعنی نماز کی طرف، ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، دنیا سے نکال کر آخرت کی توجہ کی طرف لے جانے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ بھلائی کا حکم دینے والی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکنے والی یہ جماعت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس جماعت کی اہمیت اور حقیقت کو آگاہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ جو کہا جا رہا ہے تبلیغی جماعت، اور جس جماعت کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تبلیغی جماعت ہے، تو تبلیغی جماعت کی حقیقت جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ یہ جماعت بھی اسی امت میں شامل ہے کہ آج ہم جو فکروں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ کی عبادت پر آ کر جم جائیں، برائیوں سے دور ہو جائے، یہی ہماری فکر ہے، یہی ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے۔ آپ بتائیں کیا یہاں پر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی اور کے پیسے لے کر آیا ہو؟ ہم اپنے پیسے لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنا وقت لے کر آئے ہیں، ہم اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ میں لائے ہیں، ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں۔ اب یہاں سے جانے کے بعد کیا کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ دے گا؟ 4 مہینے کا سرٹیفکیٹ، 40 دن کا سرٹیفکیٹ، کہ جس کے بعد ہم گھر جانے کے بعد ہمیں 40 دن جانے کے وجہ سے کوئی جاب مل گئی ہو، کوئی نوکری مل گئی ہو، یا کوئی دولت مل گئی ہو، یا کوئی انعام مل گیا ہو؟ کچھ نہیں ہے دوستو۔ اس جماعت کا مقصد اور ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد اور اس کی حقیقت بت یہی ہے، اتنی ہی ہے کہ اللہ کی امت عبادات پر آ جائے، اعمال پر آ جائے، اور لوگ دنیا کی توجہ سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی عبادت پر جم جائے۔ بس یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہ کسی انفرادی مسئلے کی بات نہیں ہے، کسی ایک آدمی 2 آدمی کا مسئلہ نہیں ہے دوستو، یہ مسئلہ اجتماعی ہے۔ ہم ایک امت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جماعت تیار کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ تبلیغی جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے بھلا دیا جائے اور جسے پیچھے چھوڑ دیا جائے اور جس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے، نہیں۔ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے، یہ بڑا اونچا کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں بنائی۔ اب امت کا ایک ایک فرد، چاہے یہ مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، یا کارخانے میں ہو، نوکری کرتا ہو، یا حکومت میں ہو، کہیں بھی ہو، بحیثیت امت ہونے کے اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے۔ یہ کام صرف اسی جماعت کا نہیں بلکہ ہر فرد کا یہ کام ہے، ہر فرد کا کام ہے۔ ہم نے قرآن پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ قرآن میں کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا 4 لوگوں کی نفی کی، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال پر آ جائیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حق بات کی وصیت کرنے والے ہو، یعنی حق بات لوگوں کو بتانے والے ہو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کا حکم کرنے والے ہو، صبر کی دعوت دینے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزیں بتائی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا، ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں۔ ایک ایمان، دوسرا عمل صالحہ، تیسرا تواصی بالحق، چوتھا تواصی بالصبر۔ تو یوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان 4 چیزوں میں سے 3 پر عمل کرے، یا 2 پر عمل کرے، یا کسی ایک پر عمل کرے تو وہ بھی خسارے سے نہیں نکلے گا۔
بلکہ چاروں کام کرنے والا خسارے سے نکلے گا۔ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایمان لانا بھی ضروری ہے، اعمال پر جمنا بھی ضروری ہے، اور حق کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی دعوت دینا ضروری ہے۔ جب ان پر انسان جم جائے گا تو پھر وہ انسان خسارے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجات حاصل کرنے کے لیے اور خسارے سے نکلنے کے لیے 4 چیزیں بتلائی ہے، تو جو آدمی صرف اپنے ایمان، اپنے اعمال صالحہ کی فکر کرے اور دوسروں کو ایمان لانے اور اعمال پر لانے کی محنت نہ کرے، تو صاف صاف لکھا ہے کہ اس آدمی نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا۔ اللہ اکبر، اپنے خسارے سے نکلنے کا دروازہ بند کر لیا۔ جو صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے، ساری امت کی فکر نہیں کر رہا، تو اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 4 کام کرنے والے ہی خسارے سے نکلیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک محنت ہے، یہ ایک مقصد ہے، اور اس سب کے لیے ہمارا سب کا یہ جڑنا ہے۔ تو جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت صحابہ اکرام سے کروائی۔ اس محنت پر وہ مدینے کا امن، وہ مدینے کا سکون، وہ مدینے والوں کا معاشرہ، وہ مدینے والوں کے اخلاق، وہ مدینے والوں کا ایمان، اللہ اکبر، یہ جو بنے ہیں صحابہ اکرام ایسے، تو وہ اس محنت سے بنے ہیں دوستوں۔ یہی وہ محنت تھی اور یہی وہ جماعت کی محنت اور فکریں تھی۔ تو دوستو، یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک کام ہے، اور یہ ایک محنت ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس محنت پر لائیں گے تب سارا نظام عالم درست ہوگا۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے خزانوں سے امت دعوت کی محنت سے ہٹ کر کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوستو یہ راستہ ہے، یہ جماعت ہے، نبیوں والا راستہ ہے کہ انبیاء والے کام کو ہم اپنا کر بنا کر چلیں گے، اور اس کام کی اب ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آج پوری امت دعوت کی محنت پر آ جائے اور امت اس کام کو اپنا کام بنا لے، تو اللہ کی نصرتیں جو صحابہ کے ساتھ ہوئی وہ ہمارے ساتھ بھی آج ہو سکتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی محنت کے رخ کو بدلیں۔ ہم نے جس لائن سے محنت کا میدان قائم کیا ہوا ہے، ذرا بیٹھ کر سوچے کہ کیا یہی ہے نبیوں کی محنت، نبیوں کا میدان جو ہم کر رہے ہیں، یا ان کی محنت کا میدان کوئی اور تھا، ہماری محنت کا میدان کوئی اور ہے؟ دوستو اسے سوچے۔ آج کی محفل میں ہم اپنے گریباں میں جھانکے، سوچ کر اپنی محنت کے رخ کو بدلیں۔ محنت کے رخ کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا اپنے اندر احساس کر پیدا کرنا ہے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، مجھے خلافت کا تاج کیوں پہنا گیا تھا، اللہ نے میرے اندر کیا رکھا ہے۔ یہ سب سوچ کر پھر اپنی محنت کا رخ بدلنا ہے دوستو، اپنی محنت کے میدان کو بدلنا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اس محنت پر ہمیں کر کے دکھلائیں گے وہ دنیا کا چین اور سکون دکھلائیں گے۔ آج امت حیات طیبہ سے محروم ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی گزاروں، لیکن جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو گے وہی پریشان ملے گا۔ ہر ایک اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، کوئی قرضدار، کوئی بیمار، کسی مقدمے پر، کسی کی زمین، کسی کا مکان، کسی کی دکان، ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ لیکن محنت وہی غلط راستے کی ہو رہی ہے۔ حالات کو حالات سے بدلنے کے چکر میں اور حالات کو حالات سے بنانے کے چکر میں یہ بیچارہ اپنی محنت کو بڑھائے چلا جا رہا ہے۔ اتنا قابل رحم ہے اور اتنا قابل ترس ہے کہ یہ انسان کے ایک ایک کو پکڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسائل کے حل کے لیے مسجد والا بنایا تھا کہ دیکھو ہم سب کے مسائل کا حل اعمال میں ہیں، لیکن ہم نے اس مسجد کی محنت کو تو ایسا دور کر دیا اور اس سے ایسا تعلق کو ہم ختم کر دیا کہ آج ہم چلنے والے ہیں دکانوں پر، چلنے والے ہیں کارخانوں پر، چلنے والے ہیں کھیتوں پر، چلنے والے ہیں بازاروں پر، چلنے والے ہیں ہوٹلوں پر، لیکن ہم چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو مسجد کی محنت امت کی فکر میں چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دوستوں جتنا ہم امت کی محنت کے لیے، امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے پھریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نکھاریں گے۔
دوستوں امت کی جہاں محنت لگ رہی ہے وہ مسائل کے پیدا ہونے کا راستہ ہے، اور جہاں امت کی محنت نہیں لگ رہی وہ مسائل کے حل کا راستہ ہے۔ انبیاء کرام کا راستہ مسائل کے حل کا راستہ ہے، اور انبیاء کے خلاف جو محنت کا راستہ ہے وہ راستہ مسائل کے پیدا ہونے کا ہے۔ اس لیے آج مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مسائل اور کھڑے ہو رہے ہیں، مسائل اور بڑھ رہے ہیں۔ آپ حاکموں سے پوچھے، تاجروں سے پوچھے، جو مسائل کل تھے کہ وہ آج کے دن حل ہو گئے؟ یہ جتنے مسائل کل تھے ان میں اور اضافہ ہوا ہے۔ دوستو جتنی چاہے دوائیں بناؤ، جتنی چاہے دوائیں بناؤ، جتنے چاہے ہاسپٹل بناؤ، جتنے چاہے ڈاکٹرز پیدا کرو، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے چاہے ہتھیار بناؤ، جو چاہے کرو، چیزوں پر نہ کبھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے نہ کبھی کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی کی وہ سطح ہے جس پر اللہ رب العزت نے تبدیلی کے وعدے فرمائے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان قربانیوں پر جو تبدیلیاں مشاہدے میں آئی، ایک قربانی کی وہ سطح ہے جسے ہم اپنے لیے طے کر لیں۔ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ اعمال ہے، اس طرح وہ نمونہ ہے، حقیقت کو پانے کی محنت میں بھی ہے، اور وہ قربانی کی سطح متعین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی محنت کو اپنی محنت بنائیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس کام کو عمل سمجھنا ہے، دوسری طرف اس کام میں بصیرت کا تقاضا کیا ہے وہ بھی سمجھنا ہے۔ اس کام پر بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو سوائے نبوت والے کام کے علاوہ اور وجہ سے نہ کیا جائے۔ اور وجہ سے کا مطلب کہ لوگ مجھے 40 دن میں جانے والا کہیں، لوگ مجھے 4 مہینے میں جانے والا کہیں، لوگ مجھے دیندار سمجھے، نہیں، اس لیے نہیں کرنا ہے۔ یہاں تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہم میں سے کچھ ساتھی ہیں جب اس کام کو، اس جماعت کو بس ایک عمل سے اس کو جوڑ دیے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ بس گشت کر لو، تعلیم کر لو، ملاقاتیں کر لو اور اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، عمل اپنا ختم، ذمہ داری ختم۔ نہیں دوستوں، اگر ایسا ہوگا تو اس محنت کو اس نے مختصر کر دیا ہوگا اور عمل سمر کر اس کو کر دیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا دوستوں؟ اس کام میں مختصر گشت ہوں گے، مختصر تعلیم ہوگی، مختصر ملاقاتیں ہوں گی، مختصر سے نکلنا ہوگا، یہاں تک کہ پوری محنت عمل بن کر رخصت پر آ جائے گی۔ دوستوں یہ ایسا نہیں ہے، جو عزیمت و دعوت کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اعمال دعوت جو محنت کا نام ہے، یعنی دعوت کے تقاضے، وہ محنت سے عمل کی طرف آ کر پھر اس میں رخصت تلاش کی جانے لگے گی، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ دوستوں ہمیں عمل سمجھ کر نہیں کرنا ہے بلکہ یہ ایک کام سمجھ کر کرنا ہے، ایک محنت سمجھ کر کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو محنت سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ العزیز اس دعوت کی حقیقت اور دعوت کا مقصد پورا ہوگا۔ تبلیغی جماعت کی محنت، تبلیغی جماعت کی حقیقت جب تک دوستو اس راستے میں نہیں نکلیں گے، اس راستے میں نہیں پھریں گے، نہیں چلیں گے، ہمیں نہ اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، نہ اس کی محنت سمجھ میں آئے گی، نہ ہی اس کی مقصد سمجھ میں آئے گی۔ دوستو یہ حدیث کہتا ہے کہ تبلیغ میں چلیں، تبلیغ میں پھریں، اللہ کی راہ میں پھریں۔ یہ گھر بیٹھنے کا سرمایہ نہیں ہے، یہ گھر بیٹھے سیکھنے کا علم نہیں ہے، یہ گھر بیٹھے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی راہوں میں پھر کر یہ دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی راہوں میں دھکے کھانے سے یہ علم ملتا ہے، اور تبلیغی جماعت کی مقصد اور اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ گھر کی جدائیوں کی کڑواہٹ میں اس کی مٹھاس ملتی ہے، ماں باپ اور بیوی بچوں کی جدائی، گھر کی جدائی، نیلے آسمان تلے پھرنا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، قریہ قریہ پھرنا، کوبا کوبا صدا لگانا، اور اللہ کے نغمے، اس کے محبوب کے ترانے گانا، یہ وہ عمل ہے دوستو جو اندر کی مایا کو جگا دیتا ہے، اور اندر میں رس گھول دیتا ہے، اور اندر کے چمن میں بہار آتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کبھی بہار نہ دیکھو گے دوستو، خزاں کے تھپیڑے تیرے میرے مقدر بن جائیں گے۔ اگر چمن میں اپنے بہار کو لانا ہے، اسلام کو لہلہاتا دیکھنا چاہتے ہو، تو دوستو بھائیو تبلیغی جماعت میں نکلو، اللہ کی راہوں میں نکل جاؤ۔ اللہ اپنے دین کو زندہ کرنے والے ہیں، ساری دنیا کا باطل اس سے بھی بڑی طاقت میں بھی آ جائے تو اس کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اذا جاء الحق وزهق الباطل، باطل کبھی بھی مٹے گا اور حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ دوستو
یہ اللہ کے علم کو سامنے رکھ کر عاجز بات کر رہا ہے، اس کے قرآن اس کے محبوب کے سامنے رکھ کر بات کر رہا ہے کہ بے حیا معاشرہ پنپ نہیں سکتا، اسے ٹوٹنا ہے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر سب سے زیادہ 5 عذاب برسائے، کسی قوم پر 5 عذاب نہیں آئے۔ دنیا کے سب سے بڑے کافر فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں، اللہ نے صرف اسے پانی میں ڈبو دیا۔ نمرود نے کہا میں خدا ہوں، اللہ نے لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا بن گئی، اللہ نے ان پر 5 عذاب اکٹھے مارے اور آج تک ان پر گندے پانی کی شکل میں عذاب مسلط ہے۔ وہ جگہ آج بحر مردار کے نام سے موجود ہے۔ تو بھائیوں اور دوستو اس وقت ساری دنیا بے حیائی اور بے حیائی کے معاشرے میں ڈوبی ہوئی ہے، بے حیائی کے لپیٹ میں آ چکی ہے، وہ ایک ناسور بن گئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر سے حق کے متلاشی چلا کر پکار رہے ہیں، چلا کر کہہ رہے ہیں گویا کہ ہمیں حق چاہیے، ہمیں حق لوگ چاہیے، سچے لوگ چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش ہے، اللہ کے دین کی تلاش ہے، سچائی کی تلاش ہے۔ لیکن دوستو آج ہم گھر بیٹھے اس محنت کو نہیں سیکھ سکتے، ہمیں نکلنا ہوگا، اللہ کے راستے میں پھرنا ہوگا، لوگوں کو بنانا ہوگا۔ جو ایک ناسور بن گیا ہے دنیا کے اندر، ایک گھاؤ ہے، کینسر کی طرح بے حیائی پھیلتے جا رہی ہے، اور دنیا قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی آیا ہے، روز روشن کی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ عبرت کے نشان بنتے جا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں بن رہی ہیں، ان کی کھڑکیاں ان کے در و دیوار پر ٹکٹکی باندھ کر لوگ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی فکریں ہو رہی ہیں، ناچ گانے والے بڑھ رہے ہیں، گھنگروں کی چھن چھن بجانے والی بڑھ رہی ہیں، اسی طرح بے حیائی کو پھیلانے والے عورتیں بڑھ رہی ہیں، نفع اٹھانے والے لوگ، لذت اٹھانے والے لوگ بھی بڑھ رہے ہیں۔ دوستو یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ جب یہ دھرتی ناپاک ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی لاٹھی جب چلے گی تو پورے کے پورے عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ میرے دوستو یہ اللہ کا آنگن ہے، یہ جو دھرتی ہے، یہ جو دنیا ہے، اس دھرتی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر تھوڑی سی گندگی آ جاتی ہے تو ہم اسے صاف کر لیتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر گندگی بھرتی جا رہی ہے، گندگی بھرتی جا رہی ہے، کوڑا کچرا گناہوں سے بھر رہا ہے۔ کتنے جگہ ہم دیکھتے ہیں شراب عام ہے، زنا عام ہے، جوا عام ہے، ظلم عام ہے، قتل گیری عام ہے، لواطت عام ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں عام ہیں، جوے کے بازار، سود کی بلڈنگیں، عورتوں کے ننگے ہو کر بازار میں آنا جانا، مرد و عورت کا جانوروں کی طرح اخلاق ہے، ظالم دندناتے جھاڑو پھیر کر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ اگر یہ دھرتی میرے اللہ کے تابع ہے تو یہ ہو کے رہے گا۔ اور دوستو ایک بات ذہن میں رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی کو صاف کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کے صاف کرنے کی، اور لوگوں کو اللہ کے حکم پر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے دوستو۔ اور یہی ہم تبلیغی جماعت والے یہ سارے کام اس کام میں لگے ہیں، صرف محنتیں ہماری ہے، ہدایت اللہ کی ہے دوستو۔ ہم یہ نہیں کہتے آج پورے دنیا کو کہ ہم ہی تبلیغی جماعت پورے لوگوں کے ایمان کو بچا رہے، نہیں دوستو، ہمارا کام صرف کام ہے، باقی اصل ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف اپنے بھی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی دولت کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے اچھے کھانے پینوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنی دنیا کی خواہشات لذات کو چھوڑ سکتے ہیں، اور چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں چلا رہے ہیں، نہ ہمیں یہ پتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کس نسبت میں جانا ہے، کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ کالے لوگ ملیں گے، گورے لوگ ملیں گے، غصے والے ملیں گے، نرم دل والے ملیں گے، پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، نادان لوگ ملیں گے، کیسے کیسے لوگوں سے پلا پڑتا ہے، کچھ نہیں پتا، بس اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے دین کو اللہ پر، لوگوں کو اللہ پر اور اللہ کے سامنے لانے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے یہ ایک جماعت ہے جو پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے۔ یہ کوئی فرقہ واری جماعت نہیں ہے، یہ ایک ایسی جماعت ہے جو انسانوں کو ہدایت کے لیے اور انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے چلی ہے۔ تو یہ ساری گندگیاں دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اس گندگی کو دور کرنا ہمارا ہم سب کا مقصد ہے۔ اور یہ جو جماعت ہے تبلیغی جماعت، اس جماعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ گندگی سے دور ہو جائے، برائیوں سے ختم ہو جائے، تو یہ اسی کی فکر میں لگی ہوئی ہیں۔ تو دوستو ہماری فکر اور ہماری محنت اسی لائن کی ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلی چکی چل جائے، کوڑے برس جائیں،
بجلی کون جائے، آسمان قریب آ جائے، تارے ٹوٹ جائیں، زمین پھٹ جائیں، پہاڑ کپ کپائیں اور تھر تھر آ جائیں، خبر اس کے کہ یہ سب ہو۔ دوستو عاجز آپ سے منت کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کر عاجز کہتا ہے کہ ہم سب توبہ کر لیں گے، ہم سب اللہ کو منا لیں گے، ہم سب اللہ کے سوا کسی اور کی جائے بنا نہیں تلاش کریں گے، اور ہم سب اس کام میں جڑ جائیں گے۔ دوستو اگر ہم اس کام میں جڑ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر پھر بہار لائیں گے، پھر یہاں لہلہاتی کلیاں ہوں گی، اور یہاں کے لوگ امن و امان سے رہیں گے، یہاں کے فتنے دور ہوں گے، آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک اللہ کی رضا ہوگی۔ اسی ایک مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، اور ہماری جماعت یہ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا مقصد ہے، نہ کوئی اور ہماری حقیقت ہے۔ اس جماعت کی محنت اور اس جماعت کی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ ہم اللہ کے در پہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، اور ہماری فکر یہ ہے کہ لوگ امن و امان والے بن جائے، بھائی چارگی پر آ جائے، دین والے بن جائے، عبادت والے بن جائے، اعمال والے بن جائے، بس ہمارا یہی مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود اپنی زندگی کی بھی ہم اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کے لیے، اپنی زندگی کی فکر کے لیے، اپنی زندگی اللہ کے راستہ پر آ جانے کے لیے ہم بھی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، عیش و آرام کو چھوڑ کر، ساری نعمتیں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلتے اور پھرتے ہیں۔ بس یہی ہماری مقصد، یہی ہمارا مقصد ہے، اور اس جماعت کی یہی ایک حقیقت ہے کہ یہ جماعت لوگوں کو اللہ کے در پر لانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور ہماری فکریں بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اعمال پر کھڑا کر دیں اور خود بھی اعمال پر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہی ساری باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے بتانے تھی کہ اس جماعت کی یہی اپنی حقیقت ہے، اس کام کی یہی حقیقت اور اس کا مقصد ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اس وقت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس نکلنے کو اللہ ہمارے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں جہاں پر تبلیغی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ملک نکل رہے ہیں، شہر نکل رہے ہیں، پیارے اللہ صوبہ گلیاں گھوم رہے ہیں، اللہ ان سب کے نکلنے پھرنے کو، چلنے پھرنے کو قبول فرمائے، ان سب کو اس تبلیغی جماعت کی حقیقت اور اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے، سب سے زیادہ اس عاجز کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام سامعین کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔